الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله من سمع مقالتي حتى يبلغها غيره أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس پاک ذات نے آپ کے سامنے چند منٹ گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ آج جو میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں تو ایک اہم موضوع پر بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ موضوع میرے محترم بزرگوں کوئی اور نہیں بلکہ رمضان المبارک کا موضوع ہے۔ جو میں نے قرآن پاک کی آیات پڑھی، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس قرآن پاک کی آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے روزے کا کیا مطلب اور کیا مقصد ہے جو بندوں کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ یعنی روزے رکھنے سے اس کا جو مقصد ہے کہ ہمارے بندوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے بن جائے، اور جب ان کے اندر تقوی کی صفات پیدا ہو جائے گی، خشیت خدا ان کے اندر آ جائے گا اور فکر آخرت آ جائے گی، تو پھر ان کے ساتھ وہ معاملات ہوں گے دنیا میں جو انہوں نے سوچے بھی نہ ہوں۔ تو سب سے پہلے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ جو عنقریب آنے ہی والا ہے، ہمیں اس میں کس طریقے سے عمل کرنا چاہیے اور کن کن باتوں سے بچنا چاہیے اور کن کن باتوں کو کرنا چاہیے، میں مختصر سے وقت میں ان باتوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات جو اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے، یہ بڑا ہی مقدس اور بڑا ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ ہمیں اس مہینے میں سب سے پہلے جو کام کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ اپنے دنیا کے تمام کاموں کو کم کر دینا چاہیے۔ جس طریقے سے صبح سے لے کر شام تک ہمارا تمام مشغلہ اور ہمارا تمام کام صرف دنیا ہوتا ہے، عبادت میں بہت ہی کم ہم وقت نکال پاتے ہیں۔ اس کے لیے اب ہمیں چاہیے کہ ہم نے 11 مہینے جسم کی محنت کے لیے جو ہے محنتیں کی، کوششیں کی اور اپنے وقت کو لگایا۔ اب ایک مہینہ جو اللہ رب العالمین نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے، اب ہم پر اور آپ پر یہ بات لازم ہے کہ ہم اپنی روح کی بھی پرورش کریں، ہم اپنی روح کو بھی غذا بخشیں۔ تو سب سے پہلے اس مہینے میں اس کام کو کرنا ہے کہ ہمیں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا بڑا اہتمام کرنا ہے۔ نوافل کا اہتمام ہم جتنی کثرت سے کریں گے، عام دنوں میں ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم فرائض کا اور سنتوں کا اہتمام کرواتے ہیں، نوافل ہمارے ذمے سے چھوٹ جاتی ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھاؤ کو بڑھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے بندے اس مہینے میں فرض ادا کریں گے، ہم انہیں 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے، اور ہمارے بندے جو اس مہینے میں نوافل کا اہتمام کریں گے، ہم ان کو ایک نوافل پر فرض کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں۔ ہم سے نوافل نہ چھوٹنے پائے۔ نوافل میں سب سے بہتر جو نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اب ہمارا اس مہینے میں کیا معمول ہوتا ہے کہ ہم سحر کے لیے رات کے آخری حصے میں اٹھتے ہیں، تو جب ہم سحر کے لیے اٹھتے ہیں تو اب ہم پر یہ بات
تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو اور جلدی اٹھا لیں، جہاں ہم سحر کے لیے اٹھتے ہیں تو اب ہم آدھا گھنٹہ یا 10 منٹ پہلے اٹھ کر ہم وضو کریں اور تہجد کی نماز پڑھیں۔ ہاں، اس کے بعد صبح اشراق کی نماز پڑھ لیں، پھر چاشت کی نماز پڑھ لیں، اور مغرب کے بعد پھر ہم جو ہے اوابین کی نماز پڑھ لیں۔ ان نوافل کا اگر ہم اہتمام کریں گے تو اللہ کے نزدیک ہمارا تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا اور ہماری صحیح تربیت ہوتی چلی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، اپنا معمول بنا لیا جائے، ہم جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اور اگر ہماری قرآن پاک کی تلاوت میں کچھ کمی ہے، کچھ کجی ہے، تو ہم ان لوگوں کے پاس بیٹھ کر جو قرآن کے ماہرین ہیں، جو قرآن کو اچھی طریقے سے پڑھنے والے ہیں، ہم ان کے پاس جا کر اپنی قرآن کو صحیح کریں اور کثرت سے اس مہینے میں تلاوت کا اہتمام کریں۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ اور تیسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ عرض کرنی ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے ہم اللہ کا ذکر کریں، کثرت سے اس مہینے میں اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں تمہارے دلوں کو جو سکون ملے گا وہ ہمارے ذکر سے ملے گا۔ جب تم ہمارا ذکر کرو گے تو ہم تمہارے دل کے اندر سکون بھر دیں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہم نے بڑے بڑے اہل ثروت حضرات کو دیکھا جن کے پاس مال کی کثرت ہے، لیکن مجھ سے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ مولانا صاحب مال بہت ہے لیکن سکون نہیں ہے زندگی میں، سکون آئے گا کہاں سے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں، تم میری عبادت کے لیے اور میرے ذکر کے لیے اپنے وقت کو فارغ کر دو، میں تمہارے دل کو سکون سے بھر دوں گا۔ اس لیے یہ مہینہ ذکر کا مہینہ ہے، تلاوت کا مہینہ ہے، نوافل کا مہینہ ہے۔ آخر میں جو ہمیں کام کرنا ہے اس مہینے میں وہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں دعا کا بڑا اہتمام کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور دعا کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ اس لیے سب سے پہلے جب ہم افطار کریں، 10 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اے پاک پروردگار عالم، تو میرے دنیا کے بھی تمام مسائل کو حل فرما دے اور آخرت کے بھی تمام مسائل کو حل فرما دے۔ اگر ہمیں کوئی چیز مانگنی چاہیے اس مہینے میں کثرت سے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو مانگنا چاہیے، اپنے دنیا کے تمام معاملات کو مانگنا چاہیے۔ اگر ہم قرض دار ہیں، اگر ہمارے اوپر دنیا کے کوئی مسائل ہیں، روزی کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، تو ہمیں اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو رد نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس مہینے میں کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، کثرت سے ذکر کریں اور دعاؤں کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ مہینہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ ہم سے جتنا ہو سکے ہم اس رمضان میں اپنے آپ کو اپنی تربیت کریں۔ یہ مہینہ جو ہے وہ تربیت کا مہینہ ہے۔ دیکھو اس مہینے میں بندوں کی ایمان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں اس کے پاس میسر ہوتی ہیں، کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے، لیکن وہ نہیں پیتا، اس لیے کہ اس کو اس بات کا یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ زمین اور آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھ سے چھپی ہوئی ہو۔ بندوں کو اس بات کا استحضار ہو جاتا ہے اور بندے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے دنیا کی تمام نعمتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کب سے کب تک؟ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کس کے لیے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ اس مہینے کو اس طریقے سے ہم گزاریں جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے صحیح صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔